बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल अमीन क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व आमिनू बिमा अनज़ल्तु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम वला तकूनू अव्वल काफ़िरिन बि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु नबील करीम। बरादरान इस्लाम, ख़वातीन व हज़रात, मेरे और आपके प्यारे आका नबी आखिरुज़्ज़मां मकीन गुंबद खज़रा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे ग़ुलामों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें अपने कलाम मुक़द्दस को समझने और समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और हमें खैर जमात में दाखिल फ़रमाया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सूरा बाक़रा की आया मुबारक नंबर 41 पर गुफ्तगू कर रहे हैं। सबसे पहले अल्फाज के मानी को देखते हैं हस्बे मामूल। वा और आमेनू तुम ईमान लाओ, ये फ़िल अमर है। आमेनू ए कौम यहूद तुम ईमान लाओ, बी साथ मा जो अनज़ल्तु मैंने नाज़िल फरमाया, यानी कुरान मजीद मुसद्दिक़न तस्दीक करने वाला है, सच्चा साबित करने वाला है, लिमा जो माअकुम तुम्हारे पास है। वा और लाना तकूनू ए कौम यहूद, ए मदीना पाक के यहूदियों, ना वा और लाना तकूनू तुम हो जाना, अव्वला पहले, काफिरिन इनकार करने वाले, बेही इसका यानी जो मैंने कुरान मजीद नाज़िल फरमाया है। वा और लाना तश्तरू तुम बेचो, बे आयाती मेरी आयतों को, समनन कीमत, कलीलन थोड़ी, वा और या मुझ ही से, फत्तकून पस तुम डरो। ये अल्फाज के मानी थे। अब इसके ऊपर मुख्तसर सी हम गुफ्तगू करते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि पिछली नशिस्त में हमने पढ़ा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल को ख़िताब फरमाया और उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ये आया नंबर 40 में, सूरा बाक़रा की आया नंबर 40 में फरमाया कि ए बनी इसराइल, ए औलादे याकूब, ए यहूदियों, याद करो मेरी नेमतों को जो मैंने तुम पर इनाम की, और तुम मेरे अहद को पूरा करो और मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूँगा जो तुम्हारे साथ है, और मुझ ही से डरो। ये पिछली आया मुबारका थी। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जो इनका अहद था, यानी तौरात में और पीछे से अंबिया और रसूल के ज़रिए भी, कि मेरे हबीब नबी रहमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ ले आएँ तो उन पर ईमान लाना, और मेरा वादा ये है कि मैं तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा दूँगा और तुम्हें जन्नत में दाखिला अता फरमाऊँगा, और मुझ ही से डरो। यानी अगर तुम ईमान न लाए तो फिर याद रखना कि जो पिछली कौमों के साथ जो कुछ हुआ और तुम्हारी पिछले असलाफ के साथ जो कुछ हुआ और उनके ऊपर जो अजाब आए, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा कोई अजाब तुम्हारे ऊपर भी आ जाए। और इसके साथ फिर आगे फरमाया कि ए कौम यहूद, और ख़ास तौर पे यहाँ पर जो पहला इस आया मुबारका का हिस्सा है 41 का, व आमिनू और तुम ईमान लाओ, इसको इमाम बगवी फरमाते हैं कि ये आया मुबारका काब बिन अशरफ यहूदी और इस जैसे दूसरे उलमाए यहूद के हक़ में नाज़िल हुई। उनको ख़िताब किया गया कि तुम ईमान लाओ, इस तरह जैसे वर्का बिन नौफल जो तौरात के बहुत बड़े आलिम थे वो ईमान लाए, उस तरह ईमान लाओ जो मदीना पाक के ये यहूदी उलमा थे, उनको ख़िताब किया गया जब कुरान मजीद उतर रहा था। और ये आया मुबारका उतरी, उलमाए यहूद को ईमान लाने की तरफ कहा गया कि ईमान लाओ। और इसके बाद फिर फरमाया बिमा, किस पर ईमान लाओ, बिमा अनज़ल्तु जो मैंने नाज़िल फरमाया है, यानी कुरान हकीम, कुरान मजीद। और इस कुरान मजीद की शान ये है कि मुसद्दिक़न, ये तस्दीक करने वाला है। तफसीर मज़हरी में इस हवाले से बयान हुआ कि कुरान मजीद पहले कसस, पहले जो वाक़यात बयान हुए हैं उनको बयान भी कर रहा है और उनकी तस्दीक भी कर रहा। नबी रहमत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत जो पहली किताबों में आई, तौरात में आई कि अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरुज़्ज़मां तशरीफ़ लाएंगे, उसकी तस्दीक कर रहा है। आपकी सिफ़ात को बयान फरमा रहा है जो पहली किताबों में और तौरात में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो शान बयान हुई उनको भी ये वेरीफाई कर रहा है और तस्दीक कर रहा है।
دوسرا جو بقیہ اللہ رب العزت کے وعدے ہیں، وعید ہے کہ اگر تم میرے ان احکام پر عمل کرو گے تمہیں یہ ریوارڈ عطا ہوگا، یہ نعمتیں عطا ہوں گی، جنت عطا ہوگی، اور اگر تم میرے احکامات پر عمل نہیں کرو گے جیسے پہلی کتابوں کے اندر آیا تو تمہیں دوزخ میں جانا پڑے گا، اس طرح کے عذاب تمہارے اوپر آئیں گے۔ توحید کی دعوت جو پہلی کتابوں میں تھی، قرآن مجید میں بھی یہ دی گئی، بلا تفریق انبیاء پر ایمان لانے، کہ تمام انبیاء پر ایمان لاؤ اور ان کی تکریم اور ان کی شان و شوکت اور ان کی عظمت کا اعتراف کرو، کسی نبی اور رسول کی شان میں گستاخی اور بے ادبی نہ کرو۔ قرآن مجید اس سے چاہیے، پہلی کتابوں میں بھی ان اقوام کو کہا گیا اور خاص طور پہ قوم یہود کو، اور یہی بات جو ہے وہ قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی کہی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کتب سابقہ کے اندر جو خوشخبریاں دی گئی ہیں ان سب پر جو ہے وہ ایمان کی تصدیق کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کتابوں پر ایمان لانے اور اوامر کی پیروی کرنے اور مناہی سے روکنے کے تمام احکام جو پچھلی کتابوں میں نازل ہوئے ان کی موافقت میں سارے کے سارے اوامر و نواہی اور وہ احکامات قرآن مجید میں موجود ہیں، اور یہ پہلے جو احکام اترے ان کو ویریفائی کرنے والا ہے، ان کی تصدیق کرنے والا ہے قرآن حکیم۔ اسی طرح ایک اور معنی اس حوالے سے بھی بیان کیا گیا ہے کہ مصدقاً کا معنی یہ بھی ہے کہ قرآن مجید جو دوسری کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور اور بقیہ صحائف آسمانی، ان کی تصدیق کرنے والا ہے اور ان کے بارے میں اس بات کو ویریفائی کرنے والا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی سچی کتابیں تھیں اور ان کا نزول ہوا۔ تو اس حوالے سے کہ یہ قرآن مجید اس پر تم ایمان لے کے آؤ، یہ تصدیق کرنے والا شان مصدق کا مالک ہے، اور شان مصدق کی شان رکھنے والا یہ کلام ہے، اور جو تمہارے پاس ہے یعنی تورات، انجیل، زبور وغیرہ اور بقیہ جو خبریں ان کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اور دوسرا پھر ان علماء سے کہا گیا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اے علماء یہود تم اس میرے کلام قرآن حکیم کے انکار میں پہل نہیں کرنی، تم نے پہل نہیں کرنی پہلے۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمائی اور مدینہ پاک تشریف لائے اور اس وقت یہ سورہ مبارکہ کا نزول ہو رہا، تو اس قوم کو قوم یہود کو کہا جا رہا ہے اور ان کے علماء کو کہا جا رہا ہے کہ میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پر تشریف لے آئیں، یہ قرآن اتر رہا ہے، تو تم انکار میں پہل نہیں کرنا کیونکہ تم پہلے سے جانتے ہو، یہ خبریں تمہارے پاس تورات کی صورت میں، اللہ کے کلام کی صورت میں تمہارے پاس پہلے سے موجود ہیں، لہٰذا تم انکار میں پہل نہ کرنا، نہ قرآن کے انکار میں اور نہ میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں اور ان کی نبوت اور رسالت پر انکار میں پہل نہ کر۔ بقیہ جو وہاں پر کفار ہیں اور بقیہ جو گروہ ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن تم ان کے لیے انکار کر کے ان کے لیے کوئی دلیل سامنے نہ رکھنا کہ انکار بھی کیا جا سکتا ہے، تو اس میں تم پہل نہ کرنا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچنا۔ اب اس حوالے سے جو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر بیچنا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک پر ایمان لانے کے عوض دنیا کا سامان طلب نہ کرو، کہ ایمان لائیں گے تو دنیا کا مال جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کی ثمن یا دنیا کی قیمت کو قلیل فرمایا، کیونکہ دنیا کا سامان اگرچہ بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہو وہ آخرت کے مقابلے میں اور آخرت کی دولت کے مقابلے میں انتہائی قلیل اور رذیل ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہود کے علماء و رؤساء کو جاہل اور احمق لوگ مدینہ پاک کے بہت ساری خوراک دیتے تھے، اور وہ ہر سال ان کے کھیتوں، مویشیوں اور نقدیوں سے ایک خاص حصہ یہ وصول کرتے تھے، یہودی علماء اور رؤساء، یہ مالدار یہودیوں کے۔ تو اب انہیں یہ خوف لاحق ہوا کہ اگر ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عالیہ کو بیان کریں گے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع شروع کر دیں گے، آپ پر ایمان لائیں گے، آپ کی بات ماننا شروع کر دیں گے۔ اس لیے انہوں نے آیات قرآنی میں تحریف شروع کر دی اور دنیا کو آخرت پر پسند کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عظمت کو تبدیل کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک چھپا دیا۔ یعنی اس حوالے سے کہ حضور علیہ السلام کی جو شان تورات میں بیان ہوئی تھی
اور جو کچھ شانیں قرآن مجید میں بیان ہو رہی تھی، علماء یہود ان کو چھپاتے، ان سے تعرض کرتے، صرف اس خطرے کے پیش نظر کہ یہ جو ہمارے غریب اور احمق جاہل یہودی لوگ جو اپنے پنجائے ظلم میں جن کو کس رکھا ہے اور گرفت میں لیا ہوا ہے، تو یہ ہمارے ہاتھ سے کہیں نکل نہ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نہ بن جائے، ایمان نہ لے آئیں، اور ان کے جو وسائل ہم کھا رہے ہیں کہیں یہ نہ ہو کہ وہ ہماری دسترس سے نکل جائیں۔ تو اس حوالے سے ان یہودی علماء کو اور ان رؤساء کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں ان کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، کہ یعنی ان کے معنی کو تبدیل نہ کرو، ان کی تحریف نہ کرو، ان کو چھپاؤ مت، کہیں یہ نہ ہو کہ لوگ اس سے آگاہ نہ ہو جائیں۔ فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، پس تم مجھ ہی سے ڈرو، جیسے پچھلی آیہ مبارکہ میں فرمایا کہ وَإِيَّايَ فَارْحَبُونَ، اور یہاں پر فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور پس تم مجھ ہی سے ڈرو، مجھ سے خوف کھاؤ۔ کیا مطلب ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس خرابی کا شکار ہو کر تم بھی اس عذاب کا شکار نہ ہو جو تم سے پہلے لوگوں کے اوپر عذاب آیا ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات پر کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کے اوامر و نواہی اور تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے دنیاوی مفادات کو ترجیح نہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔